بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حادثہ قاری وسیم صاحب کی وفات کی شکل میں پیش آیا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے، پوری ملت کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ حافظ اور ایک امام صاحب کے لیے یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ لیکن ملت اسلامیہ کی یہ بھی خوبی ہے کہ الحمدللہ جن حضرات کو معلوم ہو رہا ہے، جن تنظیموں کو معلوم ہو رہا ہے، وہ ان کی بیوہ اور ان کے یتیم بچوں کی خدمت کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں اور اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق انفرادی طور سے بھی خدمت کر رہے ہیں اور ملی جماعتوں کی طرف سے بھی خدمت کی جا رہی ہے۔ ناظرین، پچھلے 4 دنوں سے مغربی یوپی کے ضلع شاملی کے گاؤں گنگیرو کا کئی نامور علماء دورہ کر چکے ہیں۔ ان میں دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن اور جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کے شیخ الحدیث و محتمم اور جمعیت علماء مغربی یوپی کے صدر مولانا محمد عاقل قاسمی، ملی کونسل سہارنپور کے صدر مولانا عبد المالک مغیثی، مولانا تحسین، مولانا واصل، مفتی اسرار بوڑھانہ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ بتاتے ہیں کہ روزی روٹی کی تنگی کے چلتے گاؤں کے امام حافظ وسیم کا انتقال ہو گیا تھا، جن کے 5 بچے ہیں۔ ملک کے بہت سے علاقوں میں ایسے امام صاحبان ہیں جو حالات سے دوچار ہیں اور خاموش ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے سوشل انڈیا نیوز نے مولانا محمد عاقل قاسمی، مولانا عبد المالک مغیثی اور مولانا نصر اللہ ندوی، جو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد ہیں، ان 3 حضرات کا انٹرویو لیا ہے جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ خبر کے شروع میں مولانا عاقل قاسمی کا آدھا بیان ہے اور باقی مکمل بیان خبر کے آخر میں دیا گیا ہے۔ ہم موقع کی چند تصاویر بھی پیش کر رہے ہیں۔ دھیان ہے کہ اس آڑ میں کئی ماہر جبہ پوش میدان میں اتر پڑے ہیں جو بڑے پیمانے پر چند مہم چلانے ہی والے ہیں۔ ان سے آپ سب کو بچنا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنا موبائل نمبر آپ کو پیش کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اب آپ پوری خبر، پوری تصاویر اور ان علماء کے انٹرویوز، ان کا دورہ، ان کا مقصد، مسئلے کا حل، ان سب کے بارے میں مکمل خبر سماعت فرمائیں۔ اس وقت سوشل انڈیا نیوز کے دفتر میں ملی کونسل سہارنپور کے صدر محترم مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی موجود ہیں اور میں بحیثیت نامہ نگار کے مولانا کا شکر گزار ہوں انتہائی کہ آپ یہاں دفتر میں تشریف لائے ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے، آج آپ اس گاؤں میں گئے تھے جہاں گزشتہ 48 گھنٹوں سے امام کا واقعہ چرچت میں ہے اور مشہور ہے اور سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ میری مراد گاؤں گنگیرو سے ہے۔ گنگیرو میں امام حافظ وسیم کی موت ہوئی ہے۔ آپ وہاں گئے، آپ نے دورہ کیا، لوگوں نے کیا بتایا آپ کو، کس وجہ سے موت ہوئی امام صاحب کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا بلال صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہاں پر بھی حاضر ہوئے تو آپ کے بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کے دفتر میں حاضر ہونے پر بہت بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ضلع شاملی کا گنگیرو جو گاؤں ہے اور وہاں پر حافظ وسیم صاحب مرحوم جو ہے ان کا انتقال ہوا اور جس حادثے کی بنیاد پر ہوا ہے، تو وہاں آج ہم اور پورا موقر وفد تمام علماء وہاں تشریف لے گئے اور ان کے اہل خانہ کو پرسہ دیا اور تعزیت مسنونہ پیش کی ہے۔ بہرحال بہت انتہائی رنج و غم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس حالات میں، لاک ڈاؤن میں، اور پھر حافظ صاحب یہ جو ہے واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور وہ اس حد تک جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ سب سے پہلے تو ان کے لیے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جس مجبوری اور جس جو ہے وہ پریشانی کے اندر انہوں نے یہ قدم اٹھایا، بہرحال یہ ایک نامناسب ایک قدم تھا اور ان کا بیچاروں کا ایک واقعہ پیش آ گیا، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے۔ لیکن وہاں دیکھنے کے باوجود اور ان کے گھر والوں سے ملنے کے بعد بہت ہی احساس ہوا اور بڑا افسوس ہوا کہ وہ اس حالات سے گزر رہے تھے۔ تو ہم سب کو مل بیٹھ کر کے اس کے بارے میں غور فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ دراصل ناظرین آپ کو بتلا دیں کہ امام صاحب مرحوم کے 6 بچے ہیں، 5 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے اور بیوہ ہے جو فی الحال عدت میں ہے۔
مولانا صاحب نے آج وہاں دورہ کیا ہے اور قاری مستقیم صاحب مفتی عبد القادر صاحب نے ان کا وہاں استقبال کیا ہے، اور مولانا نواب صاحب، مولانا شمشیر صاحب، مولانا عارف صاحب، مولانا مفتی دلشاد صاحب، اور اس طرح ہمارے لوگ ساتھ ہیں، مولانا اسجد صاحب، یہ سب ساتھ ہیں. اور وہاں انہوں نے محسوس یہ کیا کہ امام صاحب اصل میں آرتھک استھتی، اقتصادی پریشانی، اکنامک پریشانی سے جو ہے وہ پریشان تھے اور ڈپریشن میں تھے، اور جس وجہ سے وہ اسی غم میں اس دار فانی سے چلے گئے ہیں. اور جیسا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے وائرل کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہ خودکشی آتم ہتیا کا مسئلہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ گاؤں میں یہ بات کھل کر اب سامنے آ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب ہم یہ آپ سے ایک سوال یہ کریں گے کہ دراصل آج ایک حافظ صاحب کا مسئلہ ہے، اور لاک ڈاؤن میں لوگوں نے اس کو نکال دیا ہے اور ان کو تنخواہ نہیں دی، ایسا سنا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسے بہت سارے حافظ ہیں، اگر وہ کل اور کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے مسئلے کا، یہ ایک بات ہے. جی، ایک آپ نے ابھی تذکرہ بھی کیا کہ آپ کی بھی معلومات کی حد تک اور موصولہ اطلاعات سے یہی بات معلوم ہوئی کہ وہ پریشانی میں بھی تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ بیماری سے بھی وہ جوجھ رہے تھے. تو یہ واقعہ پیش آ گیا. بہرحال وقت متعین ہے، اس کے کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں، یہ آپ کا جو سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس طرح کے حالات جو پیدا ہو رہے ہیں خاص طور سے لاک ڈاؤن میں، تو سب کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے اور ہمارے تمام بڑے حضرات کو بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. تو اس کے لیے میرے ذہن میں جو ایک ناقص رائے ہے اور جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو باہمی ربط آپس میں ہونا چاہیے تمام حضرات کے اندر، چاہے وہ ائمہ حضرات ہوں، چاہے وہ مدارس کے ذمہ دار حضرات ہوں یا اساتذہ ہوں. تو ایک ایسا باہمی ربط رہے گا، کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنی جو ہے خودداری کی بنا پر یا اپنے کسی نہ کسی عذر کی بنا پر کسی سے اپنی بات کو شیئر نہیں کر سکتا ہے، تو کم از کم اگر باہمی ربط رہے گا، کمیونیکیشن رہے گا آپس میں، تو وہ اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو یہ بات بتا سکتا ہے کہ میں اس پریشانی سے گزر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے ذریعے سے اس کا مسئلے کو حل کر سکتا ہے. تو یہ بات ایک میرے ذہن میں ہے، ایک بات تو. اور دوسری بات ایک اور میرے ذہن میں ہے کہ ہم لوگوں کو اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو اسوہ ہے، ان کے اخلاق حسنہ ہے، اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے سامنے. چاہے وہ ذمہ دار حضرات ہوں، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور ہمارے جو عوام ہے اور جو اس میں سے جو ذمہ دار طبقہ ہے، ان کو بھی جو علماء اور جو خطبہ سیرت کو بیان کرتے ہیں اس کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ ہٹ گئے اور حضور اکرم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم نے عام نہیں کی اور لوگوں نے اس کو اپنایا نہیں. اس کی وجہ سے بھی یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اگر انہی چیزوں کو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو حالات تھے، آپ کا جو طریقہ کار تھا، مظلوم کا ساتھ دینا اور بھوکے کو کھانا کھلانا اور وعدہ وفائی کرنا، بہت سارے حضور اکرم کی ہر پہلو زندگی کا ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو سیرت کو بیان کریں بچپن سے لے کر کے، اور اگر اس کے ہم 3 حصے کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا سے پہلے کا زمانہ 40 سال کا اور بچپن اس میں ہے، وہ زمانہ الگ ہے، پھر آپ کی مکی زندگی الگ ہے، آپ کی مدنی زندگی الگ ہے. تو اگر اس کو ہم جو ہے وہ اس پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو لوگ اس سے سبق بھی حاصل کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات تک پہنچیں گی اور وہ عوام تک بھی پہنچے گی اور انسانیت تک بھی پہنچے گی، تو اس سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. اور خاص طور سے یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس میں ہمیں اس کا خاص طور سے لحاظ بھی کرنا چاہیے اور اس کی تذکیر بھی کرتے رہنا چاہیے، اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. تو 2 باتیں میرے ذہن میں آئی کہ ایک تو باہمی اتحاد رہنا چاہیے آپ سب کے اندر، تاکہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ سکیں اور بتا سکیں. اگر آدمی خودداری کی بنا پر بھی بہت ساری باتیں نہیں بتا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور لوگوں تک، مسلمانوں تک، بلکہ پوری انسانیت تک یہ پیام انسانیت کا ایسا پیغام ہے اس کو پہنچانا چاہیے. یہ بات میرے ذہن میں. مولانا صاحب اصل میں امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے، اور گنگیرو میں امام صاحب کا سامنے جو پریشان کن مسئلہ رہا ہے، خاص طور سے روزی روٹی کا اور بچوں کو بر وقت روٹی نہ ملنے کا، دکاندار کے ادھار کا، اس نے دل دہلا دیا ہے.
اور پوری قوم اور لوگ اس سے پریشان ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں کیا ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب آدمی راہ راست پر ہوتا ہے اور نیک عمل پر ہوتا ہے اور نیک کام مسجد والا عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس طرح کی پریشانی میں کیوں آدمی پریشان ہوتا ہے؟ کیا کہیں کچھ ہمارے امام کو کمی ہے اس میں کہ کہیں عمل میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں، دیکھیے گا، ایک تو یہ کہ ہم سب کو استحضار کرتا رہنا چاہیے۔ بہرحال بشر ہے اور انسان ہے، اور کوتاہی، کمی، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور انسان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہوں سے جو ہے وہ اجتناب کرتے رہنا چاہیے، اور گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ سارے حالات جو اس وقت عالمی ہیں یا پوری ملت کے اوپر ہیں، تو وہ بھی آپ اگر اس کا تجزیہ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری بدعمالیاں اور ہمارے گناہوں ہی کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ دوسرے حضرات یا دوسرے لوگ اس طرح مسلط ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ذمہ داروں کو، جو متولیان ہیں یا جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو ان باتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی میں کہتا ہوں کہ تعلیمات ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا، اس میں چاہے کوئی بھی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنا خیال کرتے ہیں تو اپنے پڑوس میں ہمارا وہ امام بھی ہے، مؤذن بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے، تو ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی کہیں نہ کہیں یہ کمی واقع ہوئی ہے جس کو ہمیں مل کر کے ہی دور کرتا رہنا چاہیے، اور آپس میں جو ایک گیپ ہو گیا ہے، ایک خلا پیدا ہو گیا ہے علماء کے درمیان اور امت کے ایک طبقے کے درمیان، تو اس کو ہمیں اس خلے کو پر کرنا چاہیے اور دور کرنا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین، ہم آپ کو بتلا دیں مولانا صاحب کا انٹرویو تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ 48 گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے، گاؤں گنگرو جو مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی میں ہیں، وہاں کے امام صاحب کا انتقال ہوا ہے جن کا نام حافظ وسیم رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کے بھائی نسیم نے آج میڈیا کو یہ بیان دیا ہے، یہ نامہ نگار وہاں موجود تھا، کہ میرے بھائی کی جو موت ہوئی ہے وہ دماغی ڈپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ اقتصادی تنگی کے چلتے، اکنامک آرتھک استھتی کی کمی کے چلتے، روزی روٹی کی کمی کے چلتے، قرض کے بوجھ کے چلتے اس حالت میں ان کی موت ہو گئی ہے، ایسا اس کے بھائی نے بیان دیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج صبح علماء مظفر نگر نے ایک دورہ کیا تھا، اور اب دیر شام مولانا عبدالعلی مغیث ہیں، ان کے ساتھ مولانا عارف صاحب ہیں، مولانا اشرف صاحب ہیں، مفتی دلشاد صاحب ہیں، آپ حافظ احکام صاحب ہیں، ایک پورے وفد نے آج دورہ ملی کیا کونسل ہے، ملی کونسل ضلع سہارنپور کے پورا دورہ کیا ہے۔ یہ لوگ گڑھی دولت بھی گئے ہیں، اور یہ لوگ ابھی وہاں کھندراولی جائیں گے، اور پلٹھیڑی جہاں دو انتقال ہوئے ہیں، ایک پلٹھیڑی میں اور ایک کھندراولی میں، تو اس طرح علماء کرام کا تسلسل بنا ہوا ہے۔ اس بارے میں گاؤں گنگیرو کے بارے میں کہیں سوشل میڈیا پر آپ کو کوئی غلط اطلاع ملتی ہے تو آپ ہمارا نمبر نوٹ کریں، آپ ہمیں اس سے ضرور ہمارے رابطے میں رہیں۔ 96 27 70 90 14 یہ ہمارا نمبر ہے، آپ اس ہمیں رابطے میں رہیں، ہم انشاءاللہ اس گنگیرو کے بارے میں اور آس پاس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور اس میں ایک یہ بھی چیز ہے مولانا کہ آل انڈیا ملی کونسل الحمدللہ وہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے اسی کے تحت کام کرتی رہتی ہے ماشاءاللہ، اور جو ہماری جو قائد ہیں اور مرکزی قیادت وہ پورا خیال رکھتی ہے ماشاءاللہ، اور اسی طریقے سے اسی کی ایک یونٹ ہے آل انڈیا ملی کونسل ضلع سہارنپور کے تمام احباب، تمام حضرات، وہ بھی انشاءاللہ شانہ بشانہ ان ایسے واقعات میں کھڑے رہیں گے جہاں بھی کسی کو درپیش مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا ہم انشاءاللہ حافظ وسیم صاحب کے اہل و عیال اور بچوں کی کفالت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑے گا، اور ہمارے تمام ساتھیوں سے انشاءاللہ العزیز اس میں بھی ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ ہے، اور اس کو انشاءاللہ انجام دیں گے کام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن پہلے ضلع شاملی کے گنگیرو گاؤں میں ایک نہایت ہی دردناک حادثہ پیش آیا۔ حافظ وسیم نام کے ایک امام جو لاک ڈاؤن سے پہلے کسی جگہ امامت کرتے تھے، لاک ڈاؤن کے بعد لوگوں نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا، اس کے بعد وہ ڈپریشن کے مریض ہو گئے اور مسلسل حالات سے دوچار ہوتے رہے، بیماریوں سے گزرتے رہے، حالات کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے، اور آخر کار انہوں نے اس زندگی کو الوداع کہہ دیا
اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت جن حالات میں ہوئی ہے وہ حالات سماج کے لیے نہایت ہی افسوس کا باعث ہیں، سماج کے لیے غور فکر کا باعث ہیں۔ سماج کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ایک امام جو کسی طرح سے اپنی زندگی کو چلا رہا تھا، وہ تنگ دستی کی وجہ سے اور فقر و فاقہ کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی موت کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے بہت تیزی سے وائرل ہوئی، بہت سے لوگ تعزیت کے لیے آئے، خاص طور سے اس علاقے کے علماء کا جو رویہ ہے وہ نہایت ہی قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ علماء کرام کا ایک وفد موقع پر پہنچا اور اس نے مرحوم کے گھر والوں سے ملاقات کی، حالات کا جائزہ لیا اور یہ طے کیا کہ مرحوم کے بچوں کے اخراجات کے لیے ایک متعین رقم ان کی بیوہ کو ہر مہینے دی جائے گی۔ اسی طرح ان کے 6 بچے تھے، ان بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ اس کی ذمہ داری بھی علماء نے لی ہے۔ علماء کا یہ اقدام پوری ملت کے لیے، پوری دنیا کے علماء کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، اور سماج کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب حالات پیش آئیں دوسروں کے ساتھ تو ہمیں بھی انسانیت کے ناطے، بھائی چارے کے ناطے دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے اور دوسروں کے غم کو بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حادثہ قاری وسیم صاحب کی وفات کی شکل میں پیش آیا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے، پوری ملت کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ ایک حافظ اور ایک امام صاحب کے لیے یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ لیکن ملت اسلامیہ کی یہ بھی خوبی ہے کہ الحمدللہ جن حضرات کو معلوم ہو رہا ہے، جن تنظیموں کو معلوم ہو رہا ہے، وہ ان کی بیوہ اور ان کے یتیم بچوں کی خدمت کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں اور اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق انفرادی طور سے بھی خدمت کر رہے ہیں اور ملی جماعتوں کی طرف سے بھی خدمت کی جا رہی ہے۔ میں 2 دن سے سفر میں تھا، مجھے سفر میں معلوم ہوا تھا کہ ایسا حادثہ پیش آیا۔ کل شام سفر سے واپسی ہوئی، آج صبح اپنے احباب کے ساتھ وہاں پہنچا۔ مختلف باتیں معلوم ہوئی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ حافظ صاحب نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، یقیناً وہ ڈپریشن میں تھے، مالی حالت ان کی یقیناً خراب تھی، لیکن وہ غیور شخص تھے، اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ ہم نے وہاں کے احباب سے گفتگو کی اور مشورہ یہ ہوا کہ ان کے بچوں کے لیے کوئی ایسا ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا جائے جو ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں اتنی جگہ ہے کہ وہاں کی دکان بنائی جا سکے۔ ہم نے خود مشاہدہ بھی کیا اس جگہ کا، اور ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ بجائے نقد خدمت کرنے کے ایک دکان بنا دی جائے تاکہ وہ ان کے لیے مستقل ایک روزگار کی شکل بن سکے۔ انشاءاللہ بہت جلدی اس کا اسٹیمیٹ سامنے آ جائے گا اور جلدی دکان تیار ہو جائے گی، اور پھر اس میں جو ضرورت کا سامان ہوگا جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو سکے، انشاءاللہ اس کو بھی فراہم کیا جائے گا۔